بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، نماز کے احکامات، محمدی نماز اور نماز کا پڑھنے کا طریقہ۔ آج میں رکوع کی حالت کا تذکرہ کروں گا کہ رکوع کیسے کرنا چاہیے، رکوع کیسے کرنا چاہیے احادیث کی روشنی میں۔ جناب ضرور سماعت فرمائیں۔ اب تک تو آپ نے رکوع کے حوالے سے بغیر دلائل کے سنا ہوگا، لیکن میں آپ کو دلائل کے ساتھ رکوع کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ رکوع کے لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی ہے جھکنا یا پیٹھ ٹیڑھی کرنا۔ اصطلاح میں کبھی عاجزی اور پستی کو بھی رکوع کہا جاتا ہے، اور کو پوری رکعت کو بلکہ پوری نماز کو بھی رکوع کہہ دیتے ہیں۔ رب فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ حق یہ ہے کہ پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع نہیں تھا، رکوع صرف اسی امت کی نماز سے مختص ہے۔ پہلی امتوں میں رکوع نہیں تھا ان کی نمازوں میں۔ یہ خاصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے توسل سے امت محمدیہ کو ملا، یہ مقام حضور کی امت کو ملا، یہ خاصیت حضور کی امت کو ملی۔ رب نے فرمایا حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، وہاں رکوع بمعنی خضوع اور انکساری ہے۔ رکوع ہر رکعت کا رکن ہے، رکوع مل جانے سے رکعت مل جاتی ہے۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے پہلو میں نماز پڑھی۔ رکوع کیسے کرنا ہے؟ آپ فرماتے میں نے اپنے والد کے پہلو میں نماز پڑھی تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بند کیا، پھر انہیں اپنی رانوں کے درمیان رکھا تو میرے والد نے مجھے منع کیا اور فرمایا ہم ایسا کرتے تھے، پھر ہمیں اس سے منع کر دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ ہم اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں۔ گھٹنوں پر یعنی رانوں پر پہلے رکھا۔ حضرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں میں نے گھٹنوں اور جو ہے نا رانوں کے درمیان، رانوں کے اوپر اپنے ہاتھوں کو رکھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی نے مجھے منع فرمایا اور کہا پہلے ہم بھی ایسے ہی کرتے تھے، لیکن ہمیں پھر گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا حکم دیا گیا، یعنی گوڈے۔ اسے محدثین کی ایک جماعت نے روایت کی ہے اس حدیث کو۔ یقیناً آپ کو اس روایت میں پتہ چل رہا ہے کہ رکوع میں ہاتھ آپ نے کہاں رکھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔